السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس اور آپ. آج کا ہمارا موضوع ہے ویریفائی یور انوائس، رسید کی تصدیق. یہاں پہ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. لوگ رسید دینا بھی نہیں چاہتے، لوگ رسید لینا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ کسی کو اپنی آمدن کو صحیح نہیں ڈکلیئر کرنا اور کسی کو اپنے اخراجات کو. لیکن اب ڈاکومنٹیشن کے بغیر بات آگے نہیں بڑھے گی. حکومت بھی اس بار میں بڑی سیریس ہو گئی ہے اور اس نے جو ہے ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے کافی اقدامات کیے ہیں. اور لیکن اس پہ بڑا کوہرام مچا، بڑا شور مچ رہا ہے کہ کاروبار بند ہو جائیں گے، کاروبار نہیں چلیں گے. لیکن یہ جو چیز ہے لوگوں کو یہ سوچنی چاہیے کہ اگر یہ ڈاکومنٹ نہیں ہوا پاکستان آج، تو پاکستان کے لیے سسٹینیبلٹی کا بہت بڑا ایشو ہے. اور اگر بزنس سسٹین کرنا ہے تو پاکستان بھی سسٹین ہوگا. تو پاکستان کو سسٹین کر کے اور بزنس کو سسٹین کریں، یہ بہت بڑا ایک عمل ہوگا جو لوگوں کو سمجھنا ہے، کاروباری حضرات کو سمجھنا ہے. ٹیکس لائبلٹی ان پہ نہیں بڑھے گی، کیونکہ ٹیکس جو ہے وہ اینڈ کنزیومر نے دینا ہے. جو آپ سے خریدے گا وہ آپ کو ٹیکس دے گا. تو اس لیے اپنے کاروبار کو ڈاکومنٹ کرنے کے لیے آپ حکومت کا ساتھ دیں، آگے بڑھیں. لیکن حکومت وقت کو بھی بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ آرڈیننس کے ذریعے آپ جلدی میں چیزیں لے کے آ رہے ہیں. ابھی جو نیا آرڈیننس آیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگوں کے جہاں پہ پرسنل پروفیشنل کام ہو رہے ہیں وہاں پہ ان کے اگر انہوں فائلر نہیں ہیں تو ان کے بجلی کے جو یوٹیلیٹیز ہیں وہ اگر اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کراتے تو ان کے ہم ڈسکنیکشن کر دیں گے اور وہ بجلی جو ہے نا یوز نہیں کر سکیں گے. اب وہاں پہ کچھ جگہوں پہ لوگ رینٹ پہ رہ رہے ہیں، کچھ جگہوں پہ جو اونرز ہیں ان کے صحیح ڈاکومنٹیشن نہیں ہے. تو حکومت کو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے کہ اس کے بارے میں جو پرابلمز ہیں ان کو ایڈریس کریں تاکہ پراپر اور صحیح ہو، اس سے کوئی ہارڈ شپ کریٹ نہیں ہو. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جو بھی قانون لے کے آ رہے ہیں ڈاکومنٹیشن کے لیے آ رہے ہیں بالکل لے کے آئیں، اس لیے کہ پاکستان کا کاروبار جو ہے اس کو ڈاکومنٹ ہونا ہے، پاکستان کی پروفیشنز کو ڈاکومنٹ ہونا ہے. لیکن آپ اس میں یہ دیکھیں کہ جو ہارڈ شپ ہے اس کو ایک آپ اوپن مائنڈ کے ساتھ ایڈریس کریں اور یہ سوچتے ہوئے ایڈریس کریں کہ یہ آئندہ آپ اس کو ڈاکومنٹ کس طرح کیا جانا ہے اگر کوئی اس میں ہارڈ شپ ہے. اور اسی طرح جو کارپوریٹ سیکٹر ہے ہمارا سب سے آرگنائز سیکٹر ہے، وہ ایس سی سی پی اس کو ریگولیٹ کرتی ہے. اس میں آڈیٹر، انڈیپینڈنٹ آڈیٹر اس کے اکاؤنٹس آڈیٹ کرتے ہیں. اس کے بعد انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ اس کو ایک ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھتا ہے. ان کے اپنے زونل کمشنرز ہیں کارپوریٹ سیکٹر کے جو اس کو دیکھتے ہیں، ان کی مانیٹرنگ کرتے ہیں ود ہولڈنگ کی، اور ان کے جو ایکسپینسز ہیں ان کو الاؤ کیا جاتا ہے. لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ جو امینڈمنٹ آئی ہے 21L میں انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کے جو 2.5 لاکھ سے اوپر کے اخراجات ہیں وہ ڈیجیٹل پیمنٹ کے ذریعے ہونے چاہیے. اب یہ ایک دم آپ نے ایک اسٹروک آف پین سے امینڈمنٹ تو کر دی، لیکن آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کاروبار چلتے کیسے ہیں. مختلف کاروبار مختلف انداز میں چلتے ہیں. اس میں کراس چیک کے ذریعے پیمنٹ ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ کریڈٹس بھی ہوتے ہیں، کریڈٹ لائنز بھی ہوتی ہیں، پوسٹ ڈیٹڈ چیکس بھی ہوتے ہیں. ان کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ کوئی بھی اقدام، کوئی بھی امینڈمنٹ ایسی نہیں آنی چاہیے جس سے بزنس رکے. بزنس کو ہارنس ہونا چاہیے، بزنس کو چلتے رہنا چاہیے. تو یہاں پہ حکومت کو یہ دیکھنا پڑے گا جو ڈیجیٹل پیمنٹ کے لیے لے کے آئے ہیں کمپنیز کے لیے، اس میں ان کے پاس کیا وائی میڈیا ہے. میرے خیال میں اگر حکومت اس بات پہ سیریس ہے تو ان کو ہائبرڈ سسٹم لے کے آنا چاہیے. جن کے پاس یہ فیسلٹی ہے، جو ڈیجیٹل پیمنٹ سے کرنا چاہیں وہ ڈیجیٹل پیمنٹ سے کریں، جو کراس چیک سے، ڈیمانڈ ڈرافٹ سے، پوسٹ ڈیٹڈ چیک سے پیمنٹ کرنا چاہیں. کیونکہ انکم ٹیکس قانون کا ایک بیسک پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ایکسپینس کو ویریفائی کرنا ہے. آپ نے ویریفائی، اسی لیے ٹیکس ڈیڈکشن ود ہولڈنگ کا بھی کانسیپٹ لے کے آیا گیا، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ ود ہولڈنگ بھی بڑھتے بڑھتے اب ریونیو میجر بن گیا ہے. لیکن ڈاکومنٹیشن کے لیے آیا ہے تو ہو سکتا ہے ڈیجیٹلائزیشن سے ڈاکومنٹیشن ہو، لیکن حکومت کو ہائبرڈ سسٹم کا اڈاپٹ کرنا چاہیے، اس کا پروویژن رکھنا چاہیے. اس امینڈمنٹ جو ابھی نہیں آئی ہے اس کو پھر امینڈ کر کے اس میں یہ آپشن کریٹ کرنا چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں ڈیجیٹل پیمنٹ بھی کریں اور اپنا جو ایک وہ ویریفائڈ موڈ آف پیمنٹ چلا رہے تھے اس کو بھی آگے لے کے چلیں. ہمیں یہاں بریک لینا ہے، بریک کے بعد ہم اپنے مہمانوں سے بات کریں گے. آج ہم نے کوشش کی ہے کہ ان لوگوں کو بلائیں جو تاجران کی لیڈرشپ ہے مختلف شہروں سے، مختلف صوبوں سے، تاکہ وہ بات کریں ان کے مسائل کیا ہیں، وہ چاہتے کیا ہیں اور ان کو ڈاکومنٹیشن سے کیا خطرات ہیں. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ایف بی آر کچھ میجرز لے رہا ہے جس میں ڈیجیٹلائزیشن ہے، کمپیوٹر سسٹم کی انٹیگریشن ہے، اس کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاور کے جو بل ہیں یوٹیلیٹی کے ان کے ذریعے بھی لوگوں کو فائلر بنایا جائے، فائلر کی کیٹیگری میں لے کے آیا جائے. آرڈیننس جو ابھی نیا آیا ہے اس میں اس آرڈیننس کے ذریعے یہ مختلف میجرز لیے جا رہے ہیں جس کے ذریعے جو ہے
فائلرز کی تعداد میں کوئی اضافہ کیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکرٹری جنرل آل پاکستان انجمن تاجران محمد نعیم میر صاحب, اور ہمیں جوائن کیا ہے مجاہد مقصود بٹ صاحب نے, جو کہ صدر انجمن تاجران لاہور ہیں. میں پہلے جاؤں گا نعیم میر صاحب کی طرف. السلام علیکم نعیم صاحب. نعیم صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. آپ کو آ رہی ہے میری آواز؟ جی بالکل آ رہی ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. نہیں صاحب, ہم بات کر رہے ہیں یہ جو آج کل سلسلہ چلا ہوا ہے انٹیگریشن کا, پوائنٹ آف سیل کا, تو آپ لوگوں کے کیا اس میں کیا مطالبہ, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرح آپ کے کاروبار کو اس سے نقصان ہوگا, جس طرح کہ آپ کے واٹس ایپ میسیجز آ رہے ہیں اور آپ کے کاروبار کے لیے یہ مشکلات بنیں گے, تو آپ کی کیا اس میں کیا آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ تمام کام جو ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے ڈاکومنٹیشن کرنے کے لیے, اور ظاہر ہے کہ جب معیشت کو ڈاکومنٹ کرنے کی بات ہوتی ہے تو یہ بڑا جملہ جو ہے نا یہ بڑا فیسینیٹڈ ہے کہ جی بڑا فیسینیٹ کرتا ہے, بڑا اچھا لگتا ہے نا کہ یار یہ سارا اچھا ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے. اور اس میں جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو وہ ہماری بات جو ہے نا وہ صرف اس بنیاد پر رد کر دی جاتی ہے کہ شاید ہم ٹیکس نہیں دینا چاہتے اور ہم ٹیکس دینے سے فرار حاصل کر رہے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکومنٹیشن جو بھی ہو اس کا کوئی پرپز ہونا چاہیے. ڈاکومنٹیشن جسٹ فار دی سیک آف ڈاکومنٹیشن, اچھا جی آپ کہیں کہ جی ہم صرف ڈاکومنٹیشن ہی کرنا چاہتے ہیں, یا ڈاکومنٹیشن کے نتیجے میں ریونیو کلیکٹ ہوگا, کوئی ٹیکس ہے تو پھر بتائیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ سیلز ٹیکس کا جو پاکستان میں مروجہ قانون ہے, اس قانون کے مطابق تمام کا تمام سیلز ٹیکس جو ہے وہ جمع ہوتا ہے مینوفیکچرر اور امپورٹر کے پاس. جو بیچ میں ٹریڈر ہے, چاہے وہ ہول سیلر کی صورت میں ہے, ڈسٹریبیوٹر اور ڈیلر کی صورت میں ہے, یا ریٹیلر کی صورت میں ہے, وہ سیلز ٹیکس جو کلیکٹ کرتا ہے اینڈ کنزیومر سے وہ والا سیلز ٹیکس ہوتا ہے جو مینوفیکچرر اور امپورٹر کو پہلے سے ادا کیا جا چکا ہوتا ہے جب وہ ٹریڈر جو ہے وہ مینوفیکچرر یا امپورٹر سے خریداری کرتا ہے. تو لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے بحیثیت ٹریڈر ٹیکس دینا ہی نہیں ہے اور ہم اپنے حصے کا جو ٹیکس تھا وہ پہلے ہی ادا کر چکے جو ہمیں بعد میں ملنا ہے اپنے اینڈ کنزیومر یا اینڈ کسٹمر سے, تو پھر کس بات کی ڈاکومنٹیشن. نہیں, آپ نے بڑا اچھا کہا کہ یہ ڈاکومنٹیشن کا جو نعرہ ہے بڑا اٹریکٹیو ہوتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ پچھلے 50 سال سے یہ چیز چل رہی ہے اور کہ امپورٹ پہ دے دیا جائے یا سپلائی پہ دے دیا جائے, لیکن سپلائی چین پوری کمپلیٹ نہیں ہو رہی اور پاکستان کے ٹیکس فائلر بھی نہیں بڑھ رہے. آئی ایم شیور کہ آپ کو بھی اتنا ہی پاکستان کا درد ہے جتنا کسی اور کو ہوگا, لیکن یہ کس طرح آپ کے پاس کیا ایسا وہ ہے جس کے ذریعے ٹیکس بھی آ جائے, لوگ ڈاکومنٹ بھی ہو جائیں؟ دیکھیں بات سنیں, آپ نے ٹیکس فائلر بڑھانے کیوں ہیں؟ آپ نے جب ان سے ٹیکس ہی نہیں لینا تو ٹیکس فائلر بڑھا کے آپ نے کرنے کیا ہے؟ آپ نے کاغذی کارروائی کرنی ہے. میں یہی آپ سے میرا پہلا سوال ہے جو میں آپ کے ٹی وی چینل کی وساطت سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ٹیکس فائلر وہی بنے گا جس پر ٹیکس واجب الادا ہے جی. جس پر ٹیکس ہی نہیں ہے وہ فائلر کیوں بنے گا؟ سوال یہ ہے, پہلے اپنا قانون تو یہ بنائے نا کہ جی یہ سیلز ٹیکس کا آپ نے قانون بنا دیا اور آپ نے کہا کہ جی اب 17% سیلز ٹیکس جو ہے وہ ہر ریٹیلر وصول کرے گا اینڈ کسٹمر سے, اینڈ کنزیومر سے. تو ٹھیک ہے, جب یہ قانون بن جائے گا تو پھر ہوگا کیا کہ وہ جو 17% مینوفیکچرر یا امپورٹر وصول کر رہا ہے پھر وہ نہیں کرے گا, پھر ہم آگے سے کریں گے. پھر آپ بھلے پوائنٹ آف سیلز لگا دیں اور ڈاکومنٹ کر لیں سارا کام. جب آپ کا قانون یہ کہہ رہا ہے کہ مینوفیکچرر اور جو آپ کا امپورٹر ہے وہ سیلز ٹیکس جو ہے وہ جمع کرے گا اور وہی حکومت کو ریاست کو ادا کرے گا, تو پھر پوائنٹ آف سیل جو ہے وہ ٹریڈر پر نہیں لگنا, پوائنٹ آف سیل جو ہے وہ وہاں لگنا ہے جہاں ٹیکس کا ارتکاب ہو رہا ہے. آپ کی بات ہے, میں آپ کی بات آتا ہوں, پھر میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں, لیکن میں پہلے پھر جاؤں گا مجاہد بٹ صاحب کے ساتھ جو صدر انجمن تاجران لاہور ہیں. السلام علیکم مجاہد صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
مولوی صاحب آج کل یہ جو ٹیئر 1 کی رجسٹریشن ہے اور یہ ڈاکومنٹیشن کا جو ایک بات چلی ہے اور آرڈیننس کے ذریعے اور جو ہے اسٹینجنگ میجرز لیے جا رہے ہیں جس کے ذریعے ڈاکومنٹیشن کی، آپ کا کیا ویو پوائنٹ ہے اس بارے میں؟ میرا پوائنٹ سب سے پہلے یہ ہے کہ موجودہ حکومت کسی بھی معاملے میں تاجروں سے مشاورت نہیں کرتی. صحیح. اب ملک میں ہر کام صدارتی آرڈیننس کا زبردستی کلہاڑا چلایا جا رہا ہے کہ تاجر کون سی ایسی چیز ہے جس پہ تاجر ٹیکس نہیں دیتا. یہاں تک اگر آپ ایک ماچس بھی لینے جائیں تو اس پہ بھی تاجر ٹیکس دے رہا ہے. حکومت ایسے معاملات، ایسا ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ آیا بجٹ جب آیا تب انہوں نے کہا ہم نے کوئی چیز نہیں بڑھائی، اور ہمارا خیال تھا شاید دسمبر میں ایک منی بجٹ آئے جو ہمیشہ آتا ہے، لیکن انہوں نے اس سے پہلے کئی ایسے بجٹ جو ہے پیش کرنا شروع کر دیے جس سے ماحول خراب ہونا شروع ہو رہا ہے. یہی انہوں نے اگر تاجروں سے مشاورت کر کے تاجروں کو اعتماد میں لے کے یہ معاملات کو کیا ہو، انہیں ایسا پریشانیاں نہ اٹھانی پڑیں. حالانکہ کہ یہ بجلی گیس کنیکشن یہ منقطع کرنے ہیں، سب سے پہلے آپ موبائل سمیں بند کریں. کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں موبائل سمیں پہلے بند کریں پھر اس کے بعد اس طرف جائیں؟ جی جناب، جو سب سے جو چیز اگر حکومت سمجھتی ہے کہ اس بندے پہ یہ ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے، یہ نہیں آ رہا، تو حکومت جو ان کی موبائل سمیں بند کرے. کہ آیا اس چیز کا انہیں گرفتاریاں انہیں کرنا اور ان کے بجلی کے بل میٹر کاٹ دینا، یعنی اس طرح کا تھریٹ کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے حکمرانوں کو زیب نہیں دیتا. انہیں سب سے پہلے چاہیے کہ جو بھی بجٹ آتا ہے کہ تاجر اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں. اب تو ہر تاجر نے کہنا چھوڑ دیا ہے کہ تاجر اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، کیونکہ حکومت جو ہے اس چیز کو سمجھتی ہی نہیں. مجھے آپ روز جو آپ ماشاءاللہ پروگرام کرتے ہیں مجھے بتائیں کون سا تاجر یہ الفاظ کو دہراتا ہے، لیکن حقیقت کو جھٹلانا نہیں چاہیے. نہیں، لیکن سر بائی اینڈ لارج ہماری قوم جو ہے ڈاکومنٹیشن سے تھوڑا گھبراتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں سر، جمہوریت میں ہر کام پارلیمنٹ کے ذریعے کیا جاتا ہے، لیکن موجودہ حکومت نے آرڈیننس کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں. کوئی جو ہے تاجر نہیں گھبراتا کہ آیا جب حکومت جو ہے پالیسی اتنی سخت جو ہے کر دیتی ہے کہ تاجر جو ہے مجبور ہو جاتا ہے، جو ٹیکس نیٹ میں ہے وہ سوچتا ہے کہ میں مزید کوئی جو ہے مزید پھنستا جا رہا ہوں، اور جو نان فائلر ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی یہ تو پھنسے ہی ہوئے ہیں، تو میں جو ہے کہیں میں بھی ان کی طرح پریشان نہ ہونا شروع ہو جاؤں. تو آیا کاروبار یہاں بہتر ہونے لگتا ہے تو کبھی چینی بڑھ گئی، کبھی پیٹرول بڑھ گیا، کبھی آپ کیا سمجھتے ہیں ڈاکومنٹیشن یہ جو کمپیوٹرائز ہو رہی ہے، انٹیگریشن ہو رہی ہے، یہ ہونی چاہیے؟ سر بالکل ہونی چاہیے، لیکن پہلے تاجروں میں شعور تو یہ پیدا کریں. یہ اس سے صرف اور صرف افراتفری پھیلے گی اور رشوت کا بازار ختم ہوگا. سب سے پہلے یہ اپنے اندر کی جو کرپشن ہے اس کو ختم کریں، پھر جو ہے یہ اس چیز پہ ہیں، پھر تاجروں کو یعنی یہ ڈرائیں دھمکائیں اور تاجروں کو اس چیز پہ قائل کریں. آپ ویکسین کا دیکھ لیں، پہلے لوگ ویکسینیشن نہیں کروا رہے تھے. جب سے حکومت نے پیٹرول جو ہے دینے پہ پیٹرول پمپ پہ سختی کی کہ کوئی ویکسینیشن کے بغیر پیٹرول نہیں دیا جائے گا، لوگوں نے ویکسین کروانا شروع کر دی. نہیں وہ بات آپ کی بجا ہے، لیکن یہاں انکم ٹیکس کے یا ٹیکس کے معاملات میں ذرا دوسری لوگوں کی اپروچ ہو جاتی ہے. یہ تو زندگی کا معاملہ ہے، لیکن لوگ جو ہیں اس میں بہت سیریس نہیں لیتے. میرے خیال میں کافی پروموشن اور کافی ایجوکیشن کے بعد بھی لوگ جو ہیں ٹیکس کی دینے کی طرف جن کا رجحان نہیں بڑھتا. اب اس کی وجہ کیا ہے یہ تو ہم جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن میں آپ کے پاس واپس آؤں گا، ذرا میر صاحب کے پاس جاؤں گا. میر صاحب آپ فرما رہے تھے کہ امپورٹ پہ ٹیکس دے دیا تو ہمیں ٹیکس نہیں دینا، مینوفیکچرر نے ٹیکس دے دیا تو ہمیں ٹیکس نہیں دینا. لیکن آپ کو یہ تو پتا ہے نا کہ ایف اے ٹی ایف نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ڈاکومنٹ نہیں ہے اور اس کو ڈاکومنٹ ہونا چاہیے کیونکہ سپلائی چین جو ہے پوری کمپلیٹ نہیں ہو رہی. اب اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر آپ ٹیکس میں نہیں آئیں گے تو اگر ڈاکومنٹیشن ہو رہی ہے آپ کی سیل تو اس سے آپ کو کیا برڈن ہوگا یا آپ کو کیا تکلیف ہوگی؟ دیکھیے یہ آپ نے ایف اے ٹی ایف کو بیچ میں لیا ہے. اب ایف اے ٹی ایف تو یہ کہتا ہے نا کہ جو رقم ہے جو ٹیررزم پر جو ہے وہ خرچ ہوتی ہے اور وہ کہیں پارک ہوتی ہے، اور جو پارک ہونے کا جو وہ سب سے اہم ترین ایریا وہ بتا رہے ہیں جہاں پر یہ رقم پارک ہو رہی ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ وہ آپ کا سونا یا ریئل اسٹیٹ ہے. اب ریئل اسٹیٹ کے اندر تو آپ نے ایمنسٹی دی ہوئی ہے،
تو وہاں پر تو آپ کہہ رہے ہیں جی آپ پیسہ لگاؤ، تعمیرات کرو، جو مرضی کرو، تو آپ جو ہے نا آپ سے کسی قسم کی کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ پھر نہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اب وہ ایمنسٹی وہاں پہ رک گئی ہے، مطلب ختم ہو گئی 30 جون کو ساری ہوئی. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ کوئی ایمنسٹی آپ کے لیے آئی جائے، کہ کوئی چیز، کوئی اس طرح کا کوئی پروپوزل آپ دے رہے ہیں؟ میں یہ تو چاہ نہیں رہا بردر کہ ایمنسٹی آئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ٹیکس دینا ہی نہیں ہے. نہیں سر، آپ ٹیکس اس تو بات پر جو ہے دیکھیں، مناظرہ کروا رہے ہیں. سیل ٹیکس تو آپ نے دینا ہے، کیونکہ جو ٹیئر 1 کے ریٹیلرز ہیں انہوں نے بھی دینا ہے اور آپ نے بھی دینا ہے، لیکن وہ لینا ہے آپ نے کنزیومر سے. اور بھائی یہی آپ کو ابھی تک میرے پروگرام میں شرکت کے باوجود، اتنی لمبی بات کرنے کے باوجود بھی بات سمجھ میں نہیں آئی میرے بھائی کو. بھائی بات یہ ہے کہ ہم ٹیئر 1 میں ہوں یا ٹیئر 2 میں ہوں، کون سے مرضی ٹیئر میں ہوں، ہم نے سیلز ٹیکس نہیں دینا بحیثیت ٹریڈر. ہم نے جو ہے وہ سیلز ٹیکس ادا کر دیا ہوا ہے اس اپنے کسٹمر کا جس سے ہم نے بعد میں کلیکٹ کرنا ہے. ہم نے مینوفیکچر کو دے دیا ہوا ہے، ہم نے دے دیا ہوا ہے امپورٹر کو، اور امپورٹر اور مینوفیکچر کے پاس ریاست کا ٹیکس موجود ہے اور واجب الادا ہے. میں یہ آپ سے مقدمہ لڑ رہا ہوں. ابھی تک شاید میں اپنی بات نہیں پھر آپ کو سمجھا پایا. ٹیئر 1 کو ڈاکومنٹ تو آپ کر رہے ہیں، بٹ فار وٹ پرپز؟ میں یہ کہہ رہا ہوں پرپز کیا ہے؟ سیلز ٹیکس تو دینا نہیں ہے. ہاں آپ بتائیں جی انکم ٹیکس پرپز کے لیے کر رہے ہیں تو پھر اس کے لیے ڈاکومنٹیشن کا طریقہ ڈفرنٹ ہوگا. آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ سیلز ٹیکس کی کمپلائنس کریں، اس کی ڈاکومنٹیشن کو، جو ایف ڈی آر کا پرسکرائبڈ طریقہ ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سیلز ٹیکس کی ڈاکومنٹیشن کو آپ کے پرسکرائب طریقے سے اگر ہم اس کو فالو کریں گے تو اس پر کمپلائنس ایکسپینس آئیں گے، اور وہ کمپلائنس ایکسپینس جو ہے وہ ہم بیئر نہیں کر سکتے. اور الہ یہ کہ اگر ہم نے سیلز ٹیکس دینا ہو تو چلو ہم وہ سیل ٹیکس تو سر اینڈ کنزیومر سے آپ نے لینا ہے، لیکن یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں قانون میں چینج کی جائے. میں اس پہ آپ کو جواب دوں گا، لیکن ہمیں یہاں بریک لینا ہے. بریک سے واپس آتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں اپنے مہمانوں سے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے نعیم میر صاحب سے، اور ہمارے ساتھ موجود تھے مجاہد بٹ صاحب. ان لوگوں کا بہت شکریہ، انہوں نے بڑا اچھا اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کیا. لیکن میں اس وقت ٹائم کی کمی کی وجہ سے بریک پہ جانا تھا، میں بات نہیں کر پا رہا تھا. لیکن جو بات نعیم میر صاحب کر رہے تھے وہ بڑی اہم تو تھی، لیکن اس پہ تھوڑی سی اگر اس کو چینج کر لیا کہ تھرڈ شیڈول آئٹمز کے حوالے سے وہ ہے کہ مینوفیکچرز جو ہیں وہ اگر اپنا ریٹیل کا ٹیکس جو ہے وہاں پہ دے دیتے ہیں وہ تھرڈ شیڈول آئٹم کے لیے، اور یہی امپورٹس کے لیے، تو ہر کیٹیگری کے لیے نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سیل ٹیکس ہے یہ وہ کہہ رہے تھے بار بار کہ ہمیں نہیں دینا. یہ تو آپ کو نہیں دینا، آپ تو کلیکٹنگ ایجنٹ ہوں گے. اگر وہ لائبل ٹو سیل ٹیکس ہوگی تو آپ کلیکٹ کریں گے، جمع کریں گے. لیکن کیونکہ اکانومی کو ڈاکومنٹ ہونا ہے، کیونکہ اکانومی میں سپلائی چین کو کمپلیٹ ہونا ہے، تو میرے خیال میں یہ جو رجسٹریشن کا پروسیس ہے یہ اب حکومت کو کے لیے رکنا مشکل ہوگا. اب اس میں کوئی نہ کوئی ایسا وائی میڈیا نکالنا چاہیے جس میں تاجروں کے لیے بھی ایک راستہ ہو، اور وہ کوئی ٹائم فریم کے ساتھ ان کو جو ہے میرے خیال میں یہ اسپیس دی جائے تاکہ وہ اپنے آپ کو اس میں آن بورڈ لا سکیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف چودھری صاحب جو کہ صدر ہیں تنظیم تاجران پاکستان کے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ظفر اقبال صاحب جو کہ صدر انجمن تاجران ملتان سے تعلق ہے جن کا. میں پہلے کاشف چودھری صاحب کے جاؤں گا. السلام علیکم کاشف صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. کاشف صاحب بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ جو پوائنٹ آف سیل کی رجسٹریشن کے حوالے سے جو ایک باتیں چل رہی ہیں، اور جس میں ایجیٹیشن بھی ہے، جس میں لوگوں کی ناراضگی بھی ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ لوگ کاروبار ختم ہو جائے گا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ کاروبار کرنا مشکل ہو جائے گا. آپ کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کی تنظیم اس کا کیا ویو پوائنٹ ہے اس پہ؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پوائنٹ آف سیلز بنیادی طور پر یہ سیلز ٹیکس ہی کی ایک شکل ہے کہ جو پچھلے 30 سال سے حکومت اور ایف ڈی آر نچلی سطح پہ سیلز ٹیکس کے اندر تاجروں کو رجسٹرڈ کرنا چاہتا ہے، اور چھوٹا تاجر یہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے یہ رجسٹریشن بہت مشکل ہوگی. ابھی اسے نئی شکل میں پوائنٹ آف سیل کی شکل میں نافذ کیا جا رہا ہے. اور پوائنٹ آف سیل بنیادی طور پہ تاجر نہ اتنا پڑھا لکھا ہے، اور پھر کرونا کے مخصوص حالات کے اندر نہ وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور منشی رکھ سکتا ہے. اور تیسری اہم بات یہ کہ اس سے قومی آمدن میں کوئی اضافہ نہیں ہونا. تو جب قومی آمدن میں کوئی اضافہ نہیں ہونا تو پھر آخر کیوں تاجروں کے اخراجات بڑھائے
اور FBR کی کرپشن اور بلیک میلنگ کے اقدامات کو بڑھایا جا رہا ہے. لیکن اس لیے ہمارا کاشف صاحب آپ ہمیشہ بات جب بھی کرتے ہیں بڑی پرو ریونیو بات کرتے ہیں، لیکن آپ کے پاس اگر اعداد و شمار ہوں تو صرف 1300 لوگ ریٹیل ابھی رجسٹر ہوئے ہیں، ان کی 9500 برانچز رجسٹر ہوئی ہیں اور 13000 ان کی مشینز رجسٹر ہوئی ہیں، تو ریونیو جو ہے 6 سے 7 ارب کا بڑھ گیا ان کا ٹرن اوور. تو آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس سے اکانومی کو فائدہ نہیں ہوگا، ٹیکس ریونیو بہتر نہیں ہوگا؟ نہیں، تو اس کا ایک آسان طریقہ یہ موجود ہے نا کہ جو 3 سطحوں پہ یہ سیل ٹیکس نافذ ہوتا ہے، امپورٹ، مینوفیکچرنگ اور پروڈکشن. جی. تو ان تین سطحوں پر اگر پراپر طریقے سے سیل ٹیکس کی وصولی کا نظام بنا لیا جائے جی. تو پھر یہ اتنی بڑی ضرورت ہی نہیں رہے گی. سادہ لفظوں میں اگر اس کو کہوں کہ 40-45 ہزار اس ملک میں امپورٹر اور مینوفیکچررز کے ریکارڈ کو درست کرنے کے لیے، انڈر انوائسنگ کے خاتمے کے لیے اور پورا سیل ٹیکس کلیکٹ کرنے کے لیے حکومت چاہ یہ رہی ہے کہ 40-45 ہزار لوگوں کی دکانوں پر ان کے لیے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لگانا ممکن نہیں ہے. اور وہ چاہتی کیا ہے، کرنا کیا چاہتی ہے کہ وہ کئی لاکھ تاجروں کی دکانوں پر پوائنٹ آف سیل لگانا چاہتی ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ چند سو لوگوں کو کہ سسٹم کو درست کرنا آسان ہے یا کئی لاکھ لوگوں کی دکانوں پر پوائنٹ آف سیل لگا کر اور پھر اس سے چوری کو یا اس انڈر انوائسنگ کو روکنا زیادہ آسان ہے؟ کاشف صاحب، آپ اگر دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں جائیں، آپ پڑوسی ملیشیا میں جائیں، آپ سنگاپور میں جائیں، وہاں پہ ہر چھوٹے چھوٹے ڈھابوں پہ یہ جو ہے نا پوائنٹ آف سیل لگا ہوا ہے. تو ہم کیسے اس چیز کو اگنور کر سکتے ہیں؟ کیونکہ بات یہ نہیں ہے، بات یہ کہ سمجھنے کی بات یہ کہ سیل ٹیکس جو کلیکٹ کیا جائے گا وہ تو کنزیومر سے کلیکٹ کیا جائے گا، وہ آپ سے نہیں کلیکٹ کیا جائے گا. لیکن جو مجھے لگ رہا ہے، جو لوگوں کو ڈر ہے وہ یہ کہ ان کے ٹرن اوور جو ہیں وہ ایکسپوز ہو جائیں گے. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ کے اندر بھی میں 2 باتیں کہنا چاہوں گا کہ دنیا کے مہذب ممالک میں جہاں پر نچلی سطح تک مشینیں لگی ہوئی ہیں، جن کی مثالیں تو دی جاتی ہیں، لیکن دنیا کے مہذب ممالک کی یہ مثال ہم کیوں نہیں دیتے کہ وہاں جو ٹیکس پیئر ہوتا ہے اس ٹیکس پیئر کے بچے کے لیے تعلیم مفت ہوتی ہے، وہ ٹیکس پیئر یا اس کی فیملی بیمار ہوتی ہے تو اسپتال میں علاج مفت ہوتا ہے، اس کو سیکیورٹی ملتی ہے، اس کو تحفظ ملتا ہے. یہاں پر تو صورتحال یہ ہے کہ اگر کرونا آ جائے تو حکومت ریلیف دینے کی بجائے الٹا تاجروں کی دکانوں کے پراپرٹی ٹیکس کے ریٹ بڑھا دیتی ہے. یہ پوائنٹ آپ کا بہت ویلڈ ہے، یہ پوائنٹ بہت ویلڈ ہے، حکومت کو دینا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے، یہ پوائنٹ آپ کا ویلڈ ہے. میں آپ کی بات بالکل آ گئی، میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. میں ذرا ظفر اقبال صاحب کے پاس جاؤں گا. ظفر صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے جناب. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سر ہم بات کر رہے ہیں، آپ ملتان سے آپ کا تعلق ہے، آپ بتائیں کہ یہ جو صورتحال ہے پوائنٹ آف سیل کی، آپ لوگ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کی تنظیم کا کیا ویو پوائنٹ ہے؟ کیونکہ یہ پوائنٹ آف سیل کی رجسٹریشن جو ہے وے فارورڈ تو ہے، اب اس سے بچا تو جا نہیں سکتا، آج نہیں تو کل یہ ہونا تو ہوگا. بات یہ ہے کہ جو سیل ٹیکس کی لائبلٹی کا لوگ سوچ رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں وہ تو ان پہ تو نہیں آئے گی، وہ تو اینڈ کنزیومر پہ ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ سیل تاجر اس وقت 2 قسم کے ہیں. ایک وہ ہیں جو سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ ہیں، وہ 17% ہی دے رہے ہیں 3rd شیڈول میں. 3rd شیڈول کے علاوہ اور 6واں شیڈول بھی ہے جو ہے بالکل معافی والا ایگزمپشن کا ہے. اس کے علاوہ ایک شیڈول ہے 8th شیڈول جس میں 5% سے لے کے 20% تک ہر آئٹم کے مختلف جو ہے نا اس پہ ریٹ آف سیل ٹیکس ہے. اچھا، جو 3rd شیڈول ہے نا جی، وہ کوئی رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے تو وہ اس سے ریونیو ایک ہی ملتا ہے، یعنی کہ 17% وہ ریٹیل پرائسنگ والے ہیں. 3rd شیڈول ریٹیل پرائسنگ والا ہے، پرائس والے جو ہیں وہ سب ایک ہی ملتا ہے. اب ہم آتے ہیں آگے کہ جی ہم رجسٹرڈ کیوں نہیں ہوتے. اس کی وجہ ہے، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ بیشتر آئٹمیں جو ہیں وہ 8th شیڈول میں. 8th شیڈول جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 5 سے لے کے اور 20% تک مختلف آئٹم پہ سیل ٹیکس ہے. ٹھیک ہے جی، اگر وہ رجسٹرڈ ٹریڈر لے گا تو اس کو اسی جو ہے نا سیل آف ٹیکس کی شرح سے ملے گا. اگر ان رجسٹرڈ لے گا تو وہ 3% فردر ٹیکس دے گا. جی ہاں بالکل صحیح ہے. جب ہم فردر ٹیکس دے دیتے ہیں، پہلا جواب، تو پھر ہمیں یہ اپنے ریٹیل اینڈ پہ وہ پوائنٹ آف سیل لگانے کی اور سیل ٹیکس تو سر آپ کا رجسٹر ہو جائے گا تو فردر ٹیکس ختم ہو جائے گا. نہیں سر نہیں، وہ کہتے ہیں ہم فردر ٹیکس ہم دیتے ہیں. ہم اس گنجلک میں نہیں پڑتے، ہم حساب کتاب نہیں رکھ سکتے، ہماری ذہنی صلاحیت نہیں ہے، ہماری علمی صلاحیت نہیں ہے، ہماری معاشی
मुआशी सलाहियत नहीं है, हम इसको बिल्कुल कबूल नहीं करते इस वजह से। लेकिन हम 3% सेल टैक्स एक्स्ट्रा दे रहे हैं। अब आगे आ जाएं, अब आ जाए आप, सेक्शन है 39 सेक्शन 6, इसका ये कहता है सेक्शन 3 सब सेक्शन 9 सेल टैक्स का, वो ये कहता है कि अगर कोई ट्रेडर सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होता या नहीं होना चाहता, तो जब वो अपने बिजली के बिल में 17% के अलावा 3% फर्दर टैक्स जमा कराएगा। जी हाँ। नंबर 1। नंबर 2, अगर उसका बिजली का बिल 20,000 रुपए तक ये तो कानून नया आया ना सर अभी, बिल्कुल। मेरी बात सुन ले, 1 मिनट दे दे। फिर अगर वो 20,000 से ज्यादा का उसका बिल है तो 5% फर्दर टैक्स देगा। फिर उसके बाद अगर 20 से ज्यादा है, 1000 से ज्यादा है, तो फिर वो 7.5% जो है फर्दर टैक्स देगा। ये 2 बातें हैं जिनकी वजह से जो है ना जी, हम सेल टैक्स में ये जो छोटे हमारे ताजिर हैं दरमियाना, हम नहीं आना चाहते। हम गवर्नमेंट को रेवेन्यू तो दे रहे हैं, 3% फर्दर टैक्स भी दे रहे हैं, तो फिर हमें ये क्यों लाना चाहते हैं? ये IMF के मुरीद बन गए हैं। IMF की वजह से इन्होंने डॉलर को पर लगा दिए हैं, डॉलर को इन्होंने बहुत ऊंचा ले गए हैं, जिसकी वजह से महंगाई भी हो गई है। डॉलर का जितना रेट बढ़ता है, फर्ज करें भाई डॉलर का रेट अगर 5 रुपए बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली 2.5 रुपए उस पर जो है वो कस्टम ड्यूटी, सेल टैक्स वगैरह वगैरह। सर आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अगर मुड़ के देखें तो सारी एक्टिविटीज चल रही हैं, सारे चीजें चल रही हैं जिंदगी की, सारे लोगों के मामलात चल रहे हैं, लेकिन कारोबार और टैक्स वायलर नहीं बढ़ रहे। इसकी क्या वजह है आपके ख्याल में? आपने कानून तो मुझे सब बता दिया, लेकिन इसकी वजह क्या है? भाई आप मेरी बात सुने, देखे ना जी, अब इन्होंने 1000 फुट की दुकान पे POS की लाजमन जो है वो मशीन लगानी है। अब अगली बात भी सुन लें, एक सेक्शन है 9(3), ये 9 है, ये सेक्शन लिखे आप 2। सर मुझे पता है, मैं टैक्स की प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे पता है कि क्या। जी आप बताइए। मेरी बात सुन लें, वो ये सेक्शन कहता है जिस स्मॉल मैन्युफैक्चरर की सालाना टर्नओवर 1 करोड़ रुपए हो, उसको सेल टैक्स में ना रजिस्टर होने की जरूरत है, ना उसकी प्रोडक्ट पे सेल टैक्स लगेगा। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, 2 मिनट में समझाऊंगा। मेरी दुकान 1000 फुट की है, मेरे साथ वाले की है 990 फुट की, ठीक है ना जी। अब मैं लेता हूँ उस बंदे से, उस मैन्युफैक्चरर से माल लेता हूँ जिसकी जो मुस्तस्ना है सेल टैक्स से, वो मुझे सेल टैक्स वाली एक आइटम दे जाता है 100 रुपए की, वो मुस्तस्ना है। मेरे हमसाया 990 फुट वाला है, उसको भी 100 की दे जाता है। वो चूंकि दोनों तरफ से सेल टैक्स से मुस्तस्ना है, उसका मैन्युफैक्चरर भी सेल टैक्स से कोई मैन्युफैक्चर मुस्तस्ना नहीं है, कोई एग्जम्पशन नहीं है सेल टैक्स के किसी मैन्युफैक्चर को। कॉटेज इंडस्ट्री के लिए कुछ एग्जम्पशन है, लेकिन अदरवाइज सेल टैक्स की कोई मैन्युफैक्चर कंपनी के लिए एग्जम्पशन नहीं है। सुने, एक आधा मिनट देने, ज्यादा ना जी प्लीज। अब वो जो मैन्युफैक्चरर मुस्तस्ना है, दुकान भी मुस्तस्ना है, वो 100 रुपए की आइटम बेचेगा 110 की। मैं 1000 फुट वाला भी हूँ, मैं उसकी वो आइटम लेता हूँ ये जो इस्तिस्ना वाली है, तो मैं उसको बेचूंगा 100 वाली को 110 जमा 17% सेल टैक्स 128 रुपए में, तो मेरे से कौन लेगा? तो ये मेरा हमसाया 110 की बेचेगा, मैं 128। इकबाल साहब, कोई मैन्युफैक्चर आइन की आर्टिकल 25A की भी खिलाफ वर्जी, 25A की खिलाफ वर्जी तो अपनी जगह है, लेकिन कोई मैन्युफैक्चर जो है वो एग्जेम्प्ट नहीं है सर। सर है, बिल्कुल है। ये आप लिखें, ये सेक्शन 25A भी, जिसकी 1 करोड़ रुपए की सेल है वो एग्जेम्प्ट है, एक बात। और दूसरा वो 1 करोड़ रुपए की तो कहता है सरकार को कि मैं 1 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर नहीं है, वो टर्नओवर अपना निकालता है 10 करोड़ रुपए का। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मैं काशिफ साहब की तरफ जाऊंगा। काशिफ साहब, ये जो बात हो रही है कि एग्जेम्प्ट है और जो है वो नहीं, लेकिन कानून में जो अब कानून सामने रख के बात करनी पड़ेगी। इस वक्त इकबाल साहब कोट कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैन्युफैक्चर कोई भी एग्जेम्प्ट नहीं है। सब लोग जो हैं मैन्युफैक्चर जो है वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है, उनके लिए लाजिम है। तो आप क्या देखते हैं कि ये जो सूरत हाल है, इसमें किस तरह इसका कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है? क्योंकि हुकूमत को तो ये इन्फोर्स करना है, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो लोगों के सही रेवेन्यूज नहीं आएंगे। असल में सारा मसला ये है कि सही रेवेन्यूज डिक्लेयर नहीं हो रहे हैं। देखिए, हम तो हमेशा टैक्स नेट में इजाफे के हामी रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि कौमी आमदन के अंदर इजाफा होना चाहिए। और गुज़िश्ता साल पाकिस्तान के अंदर पहली दफा हमने 6000 से ज्यादा ताजिर ओहदेदारान रजाकाराना तौर पर FBR को दिए कि मार्केटों के अंदर FBR के खोए हुए एतमाद को बहाल करने के लिए जब हमारे नुमाइंदे उनके साथ टैक्स नेट के अंदर इजाफे के लिए जाएंगे तो उसके नतीजे के अंदर लोग एतमाद भी करेंगे और गोशवारे भरने वालों की तादाद में इजाफा होगा। लेकिन मसला ये है कि अदम एतमाद की फिजा इतनी ज्यादा है कि लोग
इजाफी टैक्स देना पसंद करते हैं लेकिन फाइलर बनना पसंद नहीं करते। जब ठीक है। तक हम ये एतमाद की फिजा बहाल नहीं करेंगे, जब तक हम लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा नहीं करेंगे कि आपको ब्लैकमेल नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपका व्यू पॉइंट आ गया, बिल्कुल सही बात है आपकी। मैं शुक्रिया अदा करूंगा काशिफ चौधरी साहब का, मेरे साथ मौजूद थे जफर इकबाल सिद्दीकी साहब। आप लोगों ने बड़े वाज़ेह अंदाज में अपना, और जफर साहब ने तो लीगल भी जो कानून की भी पूरे रेफरेंसेस दिए। लेकिन बात ये हो रही है कि ये जो इंपॉर्टेंट बात काशिफ साहब ने आखिर में की वो ये है कि एतमाद की बहाली। अब जो सूरत हाल आ रही है उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ट्रस्ट का जो है एफबीआर पे, कि लोग अपने आप को रजिस्टर कराने के बाद नोटिस के जो उन पे अंबार लग जाते हैं, जो भरमार हो जाती है, उससे लोग घबराते हैं। और ये जो सूरत हाल है इसी की वजह से मेरे ख्याल में जो है लोग इस चीज को अवॉइड करना चाहते हैं और इसी वजह से वो ज्यादा टैक्स देने पे भी तैयार होते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर हम इसी तरह टैक्स ज्यादा देते रहेंगे और अगर हम टैक्स बेस पे नहीं आएंगे तो पाकिस्तान का जो डेमोग्राफ है टैक्स फाइलर का वो कभी भी इंक्रीज नहीं कर सकेगा, और इकोनॉमी का जो नंबर्स हैं वो सही उसके नंबर्स जो हैं कभी भी नहीं आ सकेंगे, क्योंकि जो टैक्स फाइलर्स हैं वो 1% है, अवाम 22 करोड़ है, लोग जो हैं वो यूटिलिटी लेना चाहते हैं 22 करोड़ लोग, और जो नजर आ रहे हैं वो लोग हैं वो 1% है। तो इस तरह कोई मैथ्स जो है ना इस तरह नहीं हो सकती, कोई रेजोल्यूशन नहीं हो सकता। तो लोगों को ये बात देखनी होगी कि एंड ऑफ द डे आपको अपने आप को डॉक्यूमेंट करना चाहिए, आपको अपना ड्यू टैक्स देना चाहिए। और जो सेल टैक्स की बात है, बार बार मैं ये बात कह रहा हूं कि ये एंड कंज्यूमर की जिम्मेदारी है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब एफबीआर को भी ये सोचना होगा कि एफबीआर को डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना है तो उनको इस तरह के मॉडल्स लेके आने पड़ेंगे जहां पे हाइब्रिड सिस्टम हो, जहां पे उनको ये हो कि दोनों मोड चल सकें। अब अगर एकदम भी वो जो है जो लोग पिछले 70 साल से अनडॉक्यूमेंट बिजनेस सेक्टर में काम कर रहे थे, कैश बेस पे काम कर रहे थे, आप उनको पूरी तरह एक्सपोज करने पे जा रहे हैं, तो आपको कोई सर जोड़ के कोई ऐसी स्ट्रैटेजी लानी पड़ेगी। छोटे लेवल के जो हमारे ट्रेडर्स हैं उनके लिए कोई ऐसी चीज लेके आनी पड़ेगी जिसमें हाइब्रिड मॉडल हो, जो उनके लिए भी एक्सेप्टेबल हो और एफबीआर को भी अपने रेवेन्यूज उसमें पूरी तरह नजर आ सकें। हमें यहाँ अपने प्रोग्राम को क्लोज करना है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो डिजिटलाइजेशन है, जो टियर 1 की रजिस्ट्रेशन है, पॉइंट ऑफ सेल की रजिस्ट्रेशन है, वे फॉरवर्ड यही है। अब उसमें थोड़ा सा टाइम अगर कोई लेना चाहता है, कोई किसी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, किसी के पास कोई कॉस्ट नहीं है कि वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, तो मेरे ख्याल में उसके लिए बैठ के कोई स्ट्रैटेजी इवॉल्व करनी चाहिए। मुझे इस बात के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।